اچھا بھائی سعد اللہ صاحب مدنی مسجد، مولانا عمر باب الاسلام، یہ دونوں میں سنجیدگی اور باعمل پن ہے آپ میں. یہ بھائی یہ جو سوال لکھنے میں تھوڑا سا سامنے والے کا احترام کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا. مجھ پہ آپ اعتراض کریں ضرور، لیکن الفاظ صحیح استعمال کریں. بہت ہی غیر شائستہ الفاظ استعمال کی. کہہ رہے ہیں یہ دونوں حضرات بڑے سنجیدہ ہیں اور آپ کی بہت مذاق کرتے ہیں، آپ کی طبیعت میں بہت مزاح ہے. تو یہ اللہ نے ہر ایک کی اپنی طبیعت خود بنائی ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے نبی کی طبیعت میں جمال غالب تھا. تو یہ دونوں بڑے سنجیدہ حضرات ہیں، اچھی بات ہے، ہم سے زیادہ نیک ہیں، تو ان کا بیان سنا کریں، ان سے فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. میں نے کب کہا ہے کہ میں زیادہ اچھا ہوں؟ باقی آپ یہ چاہیں کہ ہمارا مزاج چینج ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے مشورے پر نہیں ہو سکتا. باقی یہ دونوں بڑے عالم ہیں اور باقی ہم سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں بڑا انقلاب بھی آیا ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن کمپیئر نہیں کریں آپ، وہ تو ایسے کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر رہے. بھائی جس کو جو اچھا لگتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جائیں. ویکسین کے حوالے سے کیا جھوٹا کارڈ بنانا ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی. آپ مذاق کیا کہ تفریح کو اختیار کر کے جمعے کے اہم ترین خطبے کو، کیا یہ اسلام ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو یہی والا چل رہا ہے، آپ کو کوئی اور اچھا لگے تو کہیں اور چلے جائیں. آپ یہ بتائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ مزاح کرتے ہیں، پورے جمعے کے بیان میں جو میسج تھا وہ کنوے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر میسج جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا تو پھر یہ مذاق برائے مذاق. اور اگر میسج چلا گیا ہے تو بھائی اگر ہنس کھیل کے ایک بات بیان کی جا سکتی ہے تو مار دھاڑ اور چیخ و پکار کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ مجھ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مسجد کے ممبر پہ لطیفے سنا رہے ہیں، مسجد کے ممبر پہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھو، میں ایک خطیب صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ بیان میں کہہ رہے تھے حضرت علی نے فرمایا. مجھے خیال ہوا میں ان سے جا کے پوچھوں کیا حضرت علی نے اتنا زور سے فرمایا تھا؟ اب یہ بات بھی میں مذاق سے کر رہا ہوں نا، لیکن بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا جو کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جتنا آرام سے حضرت علی نے فرمایا تھا آپ بھی اتنے آرام سے فرما دیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت علی نے اتنا زور سے بولو نہیں فرمایا، آرام سے فرمایا تھا، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بات ایک ہنسی مذاق میں ہلکے لائٹ انداز میں آپ کو سمجھائی جا سکتی ہے تو پھر چیخ و پکار کی میرے خیال میں چندہ ضرورت نہیں. تو باقی جس کو سمجھ میں نہیں آئے تو الگ بات ہے. یہ پھر وہی سوال ہے ممبر پہ ہنسی مذاق کرنا کیسا ہے، بتائیں مسجد کے آداب بھی. رفع دین کی مطلب سنجیدگی سے حوالہ دیں یا پھر جاری اٹھتا ہے تو فطر الدین میں بھی اور روزانہ بھی نماز میں رفع دین سے پڑھیں. کیا ہو گیا رفع الدین کو، کیا ہو گیا بھائی؟ ہنسی مذاق اور رفع الدین دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں رفع الدین پر سنجیدگی سے بیان کریں، تو کریں گے انشاءاللہ. بھائی ہمارا یہی انداز ہے، کسی کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نے نہیں کہا کہ سارا اسلام ہمارے پاس سے ہی ملے گا، ہم نے تو کبھی ایسا دعویٰ کیا نہیں ہے. آپ کو جہاں اچھا لگ رہا ہے آپ وہاں جائیں. دوسری بات، انہوں نے جو سوال جس طرح سے لکھا ہے میں نے پڑھ کے نہیں سنایا. تو اسلام یہ کیا کہتا ہے جب کسی پہ اعتراض کرو تو الفاظ غیر شائستہ استعمال کرو یا شائستہ الفاظ؟ جو آدمی ممبر پہ بیٹھا ہے کم از کم اس کے لیے الفاظ آپ شائستہ استعمال کریں، پھر آپ اس کو سمجھائیں تو وہ آپ کی بات سنے گا بھی، غور بھی کرے گا. اگر آپ ایسے بیہودہ القابات سے جب کسی کو خطاب کریں گے تو وہ پھر آپ کی بات نہیں سنے گا، بلکہ وہ آپ کو اخلاق سیکھنے کی ترغیب دے گا. پہلے ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بالکل بھی مناسبت نہیں، آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا تھوڑی سی تمیز کہیں سے سیکھ کے آئیں ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو یہ منہ پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، آپ چلے جائیں کسی اور کے پاس. تو یہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. بھائی یہ کیا لکھا ہے، اتنا لمبا لکھا ہے. چھوٹا ایک معمول دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ جو بھی لاپتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے اور ان کی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور کوئی سوال کسی نے پوچھ رہا ہوں بس جلدی سے پوچھیں پھر ختم کرتے ہیں بیان. جی ٹکٹ کٹا میں پنڈی جاؤں، آئیں گے انشاءاللہ پنڈی. آپ پنڈی کے ہیں؟ اسٹیشن لگ رہا ہے شکل سے پنڈی اسٹیشن. کراچی میں ایسے اسٹیشن نہیں ہوتے اتنی چمک لال سرخ لمبے چوڑے نا. یہ کراچی اسٹیشن کا ایک صاحب آیا ایسے لمبے چوڑے لال سرخ بال بھرے ہوئے. میں نے کہا آپ کہاں کے؟ کہہ رہے کراچی. میں نے کہا یہ کراچی اسٹیشن کا ڈیزائن ہے ہی نہیں ہے.
پھر انہوں نے بتایا کہ جی میں پتہ نہیں بھاولپور سے آیا ہوں، کہاں سے آیا تھا. یہ کراچی اسٹیشن ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ کراچی اسٹیشن. کراچی اسٹیشن کا ہمیں دیکھ کے پتہ چل